الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آج سندھ کابینٹ کی بھی ایک میٹنگ تھی، اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہے، جو کہ دنیا بھر میں چل رہا ہے، تو اس کی میں سمجھے وہ میرے کوئی پریس کانفرنس کے ایجنڈا میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ اس کو اپنا فرض سمجھ کے کہ سب لوگوں کو علم ہو کہ ایک انفلوئنزا جو ہے بیماری وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ انفلوئنزا بیماری، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں، یہ برطانیہ میں بھی، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ جو ہے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ آج بھی ہم کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھے تھے تو ہمارے، میں بھی نام نہیں لوں گا لیکن ہمارے کوئی منسٹر صاحب تھے یا ایک سیکرٹری صاحب، ان کو بھی اس کا انفیکشن جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو یہ اس کے انفیکشنز بڑھ رہے ہیں انفلوئنزا بیماری کے۔ تو میری گزارش ہوگی پورے تمام ہمارے پاکستانیوں سے، ہمارے بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے، ہمارے بچوں سے، کہ جس طرح آپ کووڈ میں ایک ڈسٹنس رکھتے تھے، آپ ابھی بھی ایک سوشل ڈسٹنس رکھیں، کوشش ہو سکے تو ماسک پہنیں، اور ہاتھ ملانے سے سختی سے گریز کریں، کیونکہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ 10 دن تک چلتا ہے، اور اس 10 دن میں آپ اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ تھروٹ سے ہوتی ہے، کہ اور بھی شروعات ہو سکتی ہے۔ میں کوئی ایکسپرٹ یا ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو میں کوئی 8-10 لوگوں سے جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے سیم سمٹمز بتایا کہ جی گلے میں خراش شروع ہوتی ہے، پھر بخار ہوتا ہے، پھر جو ہے پھر اور تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ کی جو ہڈیاں وغیرہ ہے اس میں بھی ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ جس کا ایک ورسٹ پارٹ ہے کہ اگر صحیح کیور نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ یہ آپ کے لنگس کو بری طریقے سے افیکٹ کر سکتی ہے۔ تو آپ کے لنگس کو بری طرح سے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی ابھی تک پوری پاکستان کی بھی، میں کہوں گا کہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ اور ساری جو گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو پراپرلی اس کی تشہیر نہیں کی ہے، لیکن میں ایز اے فرض ایک انسانیت کے ناطے میں فرض سمجھتا ہوں کہ پورے اپنے پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو بتاؤں کہ جی مہربانی کر کے احتیاط کریں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی کسی کو یہ سمٹمز ہیں تو تھوڑا اس سے آئسولیشن کریں، کیونکہ جس طرح میں اس کو کمپیریزن نہیں جس طرح کووڈ سے، لیکن یہ بھی بہت اسپریڈلی پھیل رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ وہ بھی ایک پبلک اویئرنیس بھی ہے۔ ہم نے ایک نمل عمر ایک ایکٹ جو سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا، وہ ہم نے اسمبلی نے پاس تو کیا، ہم نے اس کی تشہیر بھی کر دی، لیکن لوگوں کو ابھی اس کا صحیح وہ علم نہیں ہے، تو میں تھوڑا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ایکٹ کے بعد اگر کسی کا بھی پورے سندھ بھر میں یہ نافذ العمل ہے، کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو کوئی گن شاٹ ہو جائے، کسی کی کوئی موٹر سائیکل کوئی سلپ ہو جائے، کوئی کسی کو سیریس انجری ہو جائے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر آپ جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل ڈھونڈیں، آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں۔ کسی گن شاٹ پہ خدا نہ خواستہ، کسی سیریس ایکسیڈنٹ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بری طرح زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی بول رہا ہوں کیونکہ حوصلہ زخمی جو ہو وہ بیچارہ کوئی کانشیس نہ ہو، جو عوام اگر سن رہی ہے میری اس پریس کانفرنس کو، تو پوری سندھ بھر کے عوام کے لیے کہ یہ حکومت سندھ نے خاص طور پر یہ نمل عمر ایکٹ جو بنایا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر آدمی کو ان کیس آف خدا نخواستہ اینی ایمرجنسی، جو ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، نیچرل بیماری کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگے جائیں گے جو پہلے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے تھے، پولیس کمپلینٹ نہیں مانگی جائے گی خدا نخواستہ اگر آپ کسی گن شاٹ میں یا کسی اور چیز میں گئے ہیں، اور وہ علاج کے جو پیسے ہیں وہ حکومت سندھ بھرے گی۔ جو ٹریٹمنٹ ہوگی، اگر آپ کسی بھی، میں ہاسپٹل کا نام نہیں لے رہا، کسی بھی جگہ پہ جو ٹریٹمنٹ ہوگی اس کے پیسے حکومت سندھ، اس میں آپ کو جو ہے، اور پولیس کی جو مین امپورٹنٹ چیز ہے، فرسٹ ایڈ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن جو مین چیز ہوتی ہے کہ پہلے پوچھتے دیجیے کہ اگر آپ یہ گن شاٹ ہے یا کیا، تو پہلے پولیس کمپلینٹ لے کے آؤ، تو جب تک بندہ تھانے میں جائے، تھانے سے کمپلینٹ لے کر آئے، تب تک زخمی کیا کرے، تو اس چیز میں یہ ایک اور اویئرنیس کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ہی امپورٹنٹ طریقے سے جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ تیسرا یہ آج کیبنٹ کا ایک مختصر آئٹم تھا، اور اس میں جو بھی سندھ اسمبلی سے بل پاس ہوئے تھے
جو کہ ہم نے بھیجے گورنر صاحب کو، گورنر صاحب نے اس پہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیے تھے. آج کیبنٹ نے ایک ایک گورنر صاحب کے اعتراض کو غور سے پڑھا اور اس کو غور سے دیکھا، اور اس کے بعد کیبنٹ نے یہ ان سارے اعتراضات کو جو ہے وہ مسترد کر کے وہ اب چلے جائیں گے اسمبلی میں دوبارہ. اور اسمبلی جو ہے منڈے کو پیر کے روز اجلاس ہے، اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو وہ بل پاس ہو جائیں گے، اور بل پاس ہو کے پھر واپس گورنر صاحب کو بھیجے جائیں گے. اس میں ایک چیز بات کروں، کچھ اس طرح کے بھی بلز تھے جن پہ اعتراضات تھے، جن پہ اس پہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل تھی، ان کی بھی رضامندی وہاں پہ شامل تھی. اس طرح کے بلز ہیں. اور جو اسمبلی